اللہ الرحمن الرحیم اہلاً و سہلاً اقرا مہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت عالیہ اول مضمون ریاض الصالحین سبق نمبر 11۔ پچھلے سبق میں ہم نے حدیث نمبر 21 پڑھی تھی۔ آج ہم حدیث نمبر 22 سے ابتدا کریں گے۔ حدیث دیکھیے، وعن ابی نجید بضم النون وفتح الجیم عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، فقالت یا رسول اللہ اصبت حدا فاقمہ علی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھ پر حد لگائیے، مجھ سے جرم حد سرزد ہو چکا ہے۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا فقال احسن الیہا فاذا وضعت فأتنی ففعل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر کہا کہ اس کے ساتھ احسان کرو، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس لانا۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے حاضر کیا۔ فأمر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشدد علیہا ثیابها ثم امر بها فرجمت ثم صلی علیہا۔ چنانچہ آپ کے حکم پر اس کے کپڑے باندھے گئے اور رجم کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فقال له عمر تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے زانیہ کی نماز جنازہ پڑھی؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو میں مدینہ کے 70 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دوں تو تمام کو کافی ہو جائے۔ کیا اس سے زیادہ بہتر توبہ کا تصور ممکن ہے کہ اس نے توبہ کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ تشریح دیکھیے، وعن ابی نجید عمران بن الحسین الخزاعی رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینة اتت۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مسلم شریف کی روایت میں قبیلہ غامد کا ذکر آتا ہے۔ محدثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایات میں آپس میں تعارض نہیں ہے۔ قبیلہ غامد بھی جہینہ ہی کے خاندان سے ہے۔ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و صحابیات میں جذبہ خوف الہی اور محاسبہ آخرت کس درجہ تھا۔ ان صحابیہ کو معلوم تھا کہ اس کی سزا سخت ہوگی، مگر دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے مسئلہ دیکھیے، حاملہ عورت کو رجم نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں دیکھیے، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي، جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ حاملہ عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں بچے کی بھی جان چلی جائے گی، بلکہ وضع حمل کے بعد جب تک وہ بچہ اپنی ماں سے مستغنی نہ ہو جائے، یعنی دودھ چھوڑ کر دوسری غذا کو استعمال نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک زانیہ کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، ثم صلی علیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب زنا کرنے والے کی نماز جنازہ کون لوگ پڑھیں گے؟ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب دیکھیے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ سبھی لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ دوسرا مذہب امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ امیر المؤمنین اور اہل الفضل یعنی علماء و مشائخ وغیرہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ پہلے مذہب والوں کی دلیل یہی حدیث ابو نجید ہے۔ دوسرے مذہب والوں کا استدلال انہ علیہ الصلاۃ والسلام لم یصلی علیہ ہے۔ اب دیکھیے دوسرے مذہب کے استدلال کا جواب۔ پہلا جواب دیکھیے،
ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ مثبت مقدم ہوتا ہے نافی پر، یعنی جس روایت سے اس بات ثابت ہو رہا ہے وہ مقدم ہے اس روایت پر جس میں نفی ہے۔ تو جن روایات میں نماز جنازہ پڑھنے کا تذکرہ ہے وہ روایات مقدم ہوں گی۔ دوسرا جواب دیکھیے، دوسرا جواب یہ ہے کہ جن میں راوی زیادہ ثقہ ہوں گے وہ روایات مقدم ہوں گی۔ تو یصلی علیہا والی روایت بخاری نے نقل کی ہے، لہذا وہ اوثق ہیں۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات دیکھیے۔ نام عمران، ابو نجید کنیت، والد کا نام حسین، ہجرت کی ابتدا میں مشرف و اسلام ہوئے، بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ برابر آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آنا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمران فقہائے صحابہ میں سے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ عمران جیسے بہتر آدمی بصرہ میں نہیں آئی۔ ان کی زندگی کی نمایاں خصوصیات احترام رسول، پابندی اسوہ رسول، عبادات میں ریاضت برداشت کرنا تھا۔ آپ کی ذات مرجع الخلائق تھی، جس راستے سے گزرتے لوگ مسائل معلوم کرتے۔ وفات استسقاء کا مرض لاحق ہوا، اسی مرض میں 52 ہجری میں بصرہ میں انتقال ہوا۔ مرویات، ان کی مرویات کی تعداد 130 ہے۔ احادیث میں بہت زیادہ محتاط تھے، اس لیے ان کی مرویات کم ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے، وعن ابن عباس وانس بن مالک رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ آرزو کرے گا کہ اسے 2 وادیاں میسر آ جائیں۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، آدم کے بیٹے کے منہ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تشریح دیکھیے، آدمی کو ہمیشہ مال کی حرص رہتی ہے۔ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، مطلب حدیث یہ ہے کہ مال و دولت کی حرص آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، آہستہ آہستہ حلال و حرام کی بھی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ مال کے جمع کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ 1000 کے بعد لاکھ اور لاکھ کے بعد کروڑ، پھر اربوں کے چکر میں پھنستا جاتا ہے، اور اس کی زبان پر ہر وقت حل من مزید کا نعرہ ہوتا ہے۔ یہی حالت زندگی کی آخری سانس تک رہتی ہے، قبر ہی میں جا کر مال و دولت کی اس حرص سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان قلب اور غنائے نفس نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی غنائے نفس کی دوسری احادیث میں بڑی کثرت سے ترغیب آئی ہے۔ دیکھیے حدیث، ربی قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، دوسری حدیث شریف میں مذکور ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگلی حدیث دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسیں گے، ان میں سے ایک آدمی دوسرے کا قاتل ہوگا، لیکن اس کے باوجود دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، شہید ہو گیا، پھر اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق میسر آئی، مسلمان ہو گیا، جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا۔ تشریح دیکھیے، یضحک اللہ تعالی سبحانہ
اللہ جل شانہ ہنسیں گے۔ اللہ جل شانہ کا ہنسنا کیسا ہوگا، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، مگر اس کی حقیقت کیسی ہے اس پر ہم نہ آگاہ ہیں اور نہ دنیا میں آگاہ ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ہنسنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ آگے دیکھیے، یقتل احدہم الآخر یدخلان الجنۃ، ایک آدمی دوسرے کا قاتل ہوگا لیکن اس کے باوجود دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ علماء نے اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ مسلمانوں نے کافروں سے جنگ کی اور کافر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا، شہادت کی وجہ سے وہ مسلمان جنت میں چلا گیا، پھر اس کافر کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، پھر اس کافر نے جو اب مسلمان ہو چکا ہے کافروں سے جنگ کی اور شہید ہو گیا، اس وجہ سے یہ بھی جنت کا مستحق ہو گیا۔ یہ سارا کرشمہ توبہ کا ہے۔ اس حدیث کو امام نووی رحمہ اللہ آخر میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ دنیا میں کفر اور شرک ہے، اور ساتھ ہی مسلمان کا قتل بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان سب کا مجرم اگر توبہ کرتا ہے تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھی خواہ کیسے ہی گناہ کا ارتکاب کرے، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو اور توبہ کر لے، اللہ جل شانہ اس کے بھی گناہوں سے عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔